السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین، امام اعظم سید ولد آدم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ شیخ محترم بہت اچھے انداز میں اور بڑی ہی جاندار اور شاندار آپ کے سامنے مؤثر انداز میں اپنی گفتگو فرما چکے ہیں۔ میرے طرح کے شاگرد کی اور کم علم انسان کی اور بندہ ناچیز کی یہاں ہر جمعہ کو حاضری ہوتی رہتی ہے۔ چند باتیں چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، سب سے اشرف المخلوقات بنایا، ہم سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، لیکن ہماری فطرت میں ایک بات موجود ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ شرح عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمہ اللہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، اگر ساری کائنات اولیاء اللہ بن جائے، نیکوکار بن جائے، کوئی بھی گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ختم کر کے ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ بھی کرے، اللہ سے استغفار بھی کرے۔ یہ غلطی، گناہ، یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ صرف اور صرف انبیاء و رسل کی ہستیاں جو ہیں وہ گناہ سے معصوم ہیں، پاک باز ہیں۔ باقی ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب بندہ ہی وہ لگتا ہے جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرنے شروع کر دیں۔ ایک مختصراً بات عرض کر رہا ہوں۔ چند گناہ ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے وہ ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے سے ہمارے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ انہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جب انسان وہ کر لیتا ہے تو جب تک اللہ سے توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف نہیں کرتے۔ انہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ایسا ہے جسے شرک کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ابن آدم تیرے گناہ اتنے ہوں کہ تو زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر کے میرے پاس گناہوں سے لے آئے، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لا ابالی، تم مجھ سے آ کے بخشش طلب کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک اللہ پاک نے معاف نہیں کرنا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، لاکھ بار آپ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بھی ان گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ حقوق العباد کے گناہ ہیں، وہ ظلم و ستم کسی کے اوپر کیا گیا، کسی کا آپ نے حق کھا لیا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی عیب جوئی کر دی، کسی کو کسی مجلس میں ذلیل کر دیا، کسی کی چغلی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے راز کو فاش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو قیامت کے دن میرے پاس آئے گا اور تو لوگوں کے راز فاش کرتا آئے گا، میں ساری خلقت کے سامنے تیرے گناہ بیان کروں گا۔ اور دنیا میں تو اپنے بھائی کے راز کو چھپاتا آئے گا، قیامت والے دن ایسا انسان اللہ پاک اپنے قریب کر کے اسے بلائیں گے اور اسے فرمائیں گے، میرے بندے تو نے دنیا میں میرے بندوں کا حیا کی ہے، ان کی پردہ پوشی کی ہے، ان کے عیب کو تو نے لوگوں میں بیان نہیں کیا،
جا میرے بندے میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں، جنت میں چلا جا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں معمولی ہیں، یہ غیبت کیا چیز ہے؟ کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی کمزوری کو پکڑ لینا اور پھر اسے لوگوں کی مجلسوں میں بیان کرنا، یہ غیبت کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ تو پھر جواب آیا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کا وہ عیب بیان کریں جو اس میں پایا جا رہا ہو، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور ہم بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں کہ میں نے جو بات فلاں بندے کے بارے میں کی ہے اسے میرے منہ پہ لے آؤ، میں اس کے منہ پہ کہنے کو یہ بات تیار ہوں۔ بات سن لیں ذرا غور سے، اگر آپ نے اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا تو آپ نے غیبت کی، اور اگر آپ نے بندے کے منہ پہ بات کی جو اس میں عیب موجود تھا، لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، تو یہ آپ نے اسے تانا دے دیا۔ سورۃ الہمازہ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ذکر کیا ہے؟ ویل لکل ہمازۃ لمزہ۔ شیخ محترم موجود ہیں، بہت محقق شخصیت ہیں اللہ کی رحمت سے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ لمازہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کو بہت زیادہ تانے دینے والا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ کرتے ہیں، ایسے بندے کے لیے میں نے آگ کو تیار کی ہے، اور آپ کیا جانو کہ حطامہ کیا ہے؟ حطامہ ایسی آگ ہے جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی، اتنی سخت جہنم کی آگ۔ اور ہم سینہ تان کے کہتے ہیں ابھی جو بات میں نے کر دی نا فلاں بندے کے بارے میں، اسے میرے منہ پہ لے آؤ، میں اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ دوں گا، یہ تانا ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ اللہ تعالیٰ نے کمینہ کہا اس انسان کو، بے عزت کہا، بے وقار کہا، جو لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتا ہے، جو لوگوں کے عیب لوگوں کی مجلسوں میں بیان کرتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کسی کا عیب بیان کیا جائے، آپ سننے کی بجائے غیبت کرنے والے انسان کی حوصلہ شکنی کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس میں برائی پائی جا رہی ہے اگر آپ وہ بیان کرتے ہیں تو یہی غیبت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پھر آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ اسلام کی نظر سے میں ایک یہاں نقطہ بیان کرتا ہوں، سورہ نور میں موجود ہے۔ آپ ایک بندے کو دیکھ لیں کہ وہ بندہ بدکاری کر رہے ہیں، اسلام نے پھر بھی آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ مسلمان کا جا کے عیب معاشرے میں بیان کریں۔ قرآن مجید اسلام تقاضا کرتا ہے کہ 7 گواہ لے کے آ۔ یہ مسلمان کی عزت کوئی عام عزت ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ خاموش رہے، شاید آپ اس شہر کا نام تبدیل کرنے لگے، شاید آپ اس دن کا نام تبدیل کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے، بڑا عظیم دن۔ کہاں کھڑے ہو؟ بلد الامین میں کھڑے ہو، حرمت والے شہر میں کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ اللہ کا گھر حرمت والا، جیسے یہ سرزمین حرمت والی، اسی طرح تمہارا خون بھی حرمت والا، اسی طرح جیسے یہ دن حرمت والا، اسی طرح تمہارا مال بھی حرمت والا، اسی طرح مسلمان کی عزت بھی حرمت والی۔ آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، بیت اللہ تیری عظمت بڑی ہے،
لیکن میں کیا کروں، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی بڑی ہے۔ ہم دیر نہیں لگاتے، مسلمان کی بے عزتی کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ ہمارا کھانا اتنی دیر تک ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم کسی بھائی کی غیبت نہ کر لیں، ہمارے دسترخوان نہیں سجتے، ہماری رات کی گفتگو اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت نہ کھا لیں، غیبت نہ کر لیں، اس کی عیب جوئی نہ کر لیں۔ یہ جگت بازی کیا ہے؟ کسی پہ تنقید کرنا، کسی کے چہرے کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر جاننا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری گھنٹے کی گفتگو ہو نا، 1 گھنٹے کی گفتگو، اس میں سے چغلی اور غیبت کو نکال دیا جائے تو 10 منٹ باقی بچتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس بات پہ بھی کبھی غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بولنے کی ایک مقدار رکھی ہے، اور جو آپ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، وہ دن آئے گا، اس دن کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا شرح صحیح البخاری میں، فرماتے ہیں اگر میں غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیوں؟ میرے والدین زیادہ حق رکھتے ہیں کہ میں انہیں اپنی نیکیاں عطا کر دوں، میں انہیں اپنی نیکیاں ہدیہ کر دوں۔ بات یہ سمجھائی کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اسے اپنی نیکیاں دے دیتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرض ایک ایسی چیز ہے جو بندہ ادا کر لیتا ہے، اور غیبت قرض سے بھی سخت ہے۔ غیبت کبھی ادا نہیں کی جا سکتی، اس کا بدلہ کبھی نہیں دیا جا سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بڑے سوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے، ہم بڑے شوق سے غیبت سنتے ہیں، بڑے شوق سے لوگوں کے کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں، لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور خوش ہو کے سو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جسے آپ غیبت سمجھتے نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات فرمائی تھی نا، وہ چھوٹے قد والی ہے، مسند احمد میں یہ بات موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے، سلسلہ سیاح میں یہ بات موجود ہے۔ 1-2 باتیں کر کے اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں۔ ساتھ خادم تھا، خادم سویا ہوا تھا، جب بیدار ہوئے دوپہر کا قیلولہ کر کے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم تو خادم لے کے آئے تھے، اس نے ہماری خدمت کرنی تھی، یہ خاک ہماری خدمت کرے گا، یہ تو سویا ہوا ہے، اس نے ہمیں کھانا بنا کے دینا تھا۔ اس طرح کی 1-2 ملتی جلتی باتیں کی اور خادم کو بیدار کیا، بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ہمارا سلام عرض کرنا اور کہنا کچھ کھانے کے لیے سالن دے دیں، ہم نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ خادم گیا، جا کے سلام عرض کیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ، یہ پیغام لے جاؤ کہ جس سالن کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو نا وہ سالن تم کھا چکے ہو۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پریشان ہوئے، غم کے عالم میں جلدی سے آپ کے پاس پہنچے اور مکمل واقعہ بیان کیا کہ ہم نے تو آپ سے سالن مانگا ہے، آپ نے فرمایا میں نے بھیج دیا، آپ نے کھا لیا۔ اللہ کے رسول ہم نے تو کھایا ہی نہیں، ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں۔ آپ نے قسم اٹھا کے جملے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے میں تمہارے دانتوں میں گوشت دیکھ رہا ہوں، اور وہ گوشت کون سا تھا؟ غیبت کا تھا۔ فرمایا جو تم نے اپنے خادم کے بارے میں بات کی، زیادہ سے زیادہ یہی بات کی ہوگی نا، یہ پوستی ابھی تک سویا ہوا ہے، یہ سست ہے ابھی تک سویا ہوا ہے، اس نے ہماری خدمت خاک کرنی ہے، یہ ابھی تک سویا ہوا ہے، یہی جملے بولے ہوں گے نا۔ ہماری عقل یہی بات مانتی ہے
آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ پھر جملے آگے آپ نے کیا فرمائے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، آپ دعا کریں، ہم ہمارے لیے استغفار طلب کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں آپ کے لیے استغفار نہیں طلب کروں گا، یہ جو آپ کا خادم ہے نا، خادم، یہ آپ کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ جیسے ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ میں سے کئی ایسے متقی لوگ ہوں گے، ایسے پرہیزگار لوگ ہوں گے جو سود خور کے ساتھ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہوں گے، سود خور کے گھر سے پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتے ہوں گے۔ تقویٰ للہیت اتنا ہوگا کہ سود خور کے گھر سے کچھ کھانا بھی گوارا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سلسلہ صحیحہ کی حدیث کو آپ پڑھیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام المرسلین سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 سے زائد دروازے ہیں۔ سود کا سب سے چھوٹا دروازہ، سب سے چھوٹا دروازہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ کم درجہ ہے سود کا۔ یہ اسلام کے لحاظ سے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں وہی بول رہا ہوں کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور جو سب سے بڑا دروازہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے سود کا، وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استطالۃ المرء عن عرض اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلے، مجلس میں بیٹھ کے اس کی چغلیاں کرے، مجلس میں بیٹھ کے اس کی غیبتیں کرے، مجلس میں بیٹھ کے اسے ذلیل کرے، مجلس میں بیٹھ کے اسے طعن و تشنیع کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود کا سب سے بڑا گناہ ہے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ہم وضو کرتے ہیں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ معاف نہیں کرتے، بندوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ جس کی آپ نے غیبتیں کی زندگی میں، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، آپ کا اس کے ساتھ تعلق کٹ گیا، اب آپ اس کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ائمہ محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے، جہاں جہاں جتنی جتنی دیر آپ نے اس بندے کی غیبت کی، اس کے عیب بیان کیے، وہاں وہاں مجلسوں میں بیٹھ کے آپ اس بندے کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اس غیبت کا اور چغل خوری کا ازالہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت بندہ 3-4 کاموں میں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مظلوم بندہ کسی کا عیب بیان کر سکتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مظلوم بندہ صرف اس وجہ سے تاکہ وہ معاشرے کو ساتھ ملا کے ظالم بندے کے ظلم کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی بندہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ، کیونکہ مشورہ امانت ہوتا ہے، آپ اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ اس بندے کو اس بندے کے بارے میں کھل کے مشورہ دیں کہ اس بندے میں یہ عیب موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان قبیح اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیمار احباب کے لیے دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.